میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ایم آئی آڈیبل ٹو یو؟ پلیز ایک بار بتا دیں. جی ماشاء اللہ. جی جی چلیں شروع کرنے سے پہلے اللہ کے محبوب دانا العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایک پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی حدیث سن لیتے ہیں. دو عالم کے تاجدار کے دار، ہمارے دلوں کی قرار، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو شخص علم دین حاصل سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا سفر بہت آسان کرتا ہے. یہ حدیث مبارک حضرت امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نے سنن ابن ماجہ میں درج فرمائی ہے. تو پیارے پیارے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم بھی کوشش کریں کہ علم دین حاصل کرنے کی علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر گھر سے باہر بھی جانا پڑے تو بے شک چلے جائیں، ضرور چلے جائیں. اب الحمدللہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ ابھی گھر کے اندر بیٹھ کے ہی علم دین حاصل کر رہے ہیں. عربی زبان کا علم سیکھنا بھی علم دین میں سے ہی ہے، کیونکہ یہی سارے علوم دینیہ اگر ہم زبان نہیں سیکھیں گے تو ہم علوم دینیہ میں سے کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے. آپ لوگ میوٹ رکھیں، میوٹ کیجئے. جب کہیں کنفیوژن ہو تب اس ٹائم آپ پوچھیں، یا جب میں کبھی انمیوٹ کرنے کے لیے کہوں اس ٹائم آپ انمیوٹ کریں. چلیے ابھی آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا کل کا ریپیٹ کر لیتے ہیں. کوئی مجھے بول سکتا ہے کہ ہم نے کل کیا پڑھا؟ جی جمع مذکر سالم کے کچھ قواعد پڑھے ہم نے کہ کن اسما سے کن اسما کا جمع مذکر سالم. تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ اگر جمع مذکر سالم صرف مذکر ذوی العقول کے ان اسما کا بنتا ہے جن کے پیچھے گولتا نہ ہو، اور جمع مذکر سالم مذکر ذوی العقول کے ان جن کی مؤنث میں گولتا موجود ہو. ٹھیک ہے جی، جن کی مؤنث میں گولتا موجود ہو. تو ہم نے یہ کل پڑھا تھا. آج ہم ایک دوسرا ٹاپک شروع کر دیتے ہیں. ہم نے پہلے دن کہا تھا جب ہم نے اسم شروع کیا تھا تو ہم نے تب یہ بات کی تھی کہ ہمیں اسم کے بارے میں 4 چیزیں سیکھنی. پہلی چیز ہم نے مذکر اور مؤنث کی بات کی، ہم نے واحد تثنیہ اور جمع کی بات کی. یہ 2 باتیں ہم نے سیکھ لی. اور آج ہم و نکرہ یعنی پراپر ناؤن یا کامن ناؤن ہے اس کی بات کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اسم کے بارے میں پھر آخری بات کریں گے جو ہوگی اسٹیٹس کے بارے میں، کیا ہوگا وہ ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاسز میں کر لیں گے. تو میں آپ لوگوں کو نا یہ معرفہ اور نکرہ ابھی انشاءاللہ تعالی بہت ہی آسان اور بالکل آسان ہے. یہ آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں، بس تھوڑا سا عربی میں ہم کیسے کرتے ہیں وہ چیز ہم سمجھ جائیں گے. دیکھیے معرفہ عربی میں پراپر ناؤن کو کہتے ہیں. جو ہمارے پاس پراپر ہے اس کو ہم معرفہ کہتے ہیں، اس میں معرفہ کہیں گے. اور جو کامن ناؤن ہوگا اس کو ہم عربی میں نکرہ کہیں گے. نکرہ، اس میں نکرہ ہم کامن میں. ٹھیک ہے جی، پراپر ناؤن کو ہم معرفہ کہیں گے
اس میں معرفہ، اور کامن ناؤن کو ہم اس میں نکرہ کہیں گے. یہ معرفہ اور نکرہ کیا ہے؟ دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے نا، معرفہ کیا چیز ہوتی ہے، پراپر ناؤن کیا چیز ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن ایک پرٹیکولر نام ہے، پرٹیکولر شخص کا نام ہو، پرٹیکولر جگہ کا نام ہو، یا پھر پرٹیکولر کسی چیز کا نام ہو. مان لیجئے میں اگر کہوں عادل، عادل کس کا نام ہے؟ عادل ایک پرٹیکولر شخص کا نام ہے. ٹھیک ہے جی، عادل ایک پرٹیکولر لڑکے کا نام ہے، کسی آدمی کا نام ہے، ایک پرٹیکولر جس کا نام عادل ہے، بس وہی ہے. تو یہ معرفہ کہلائے گا، یہ معرفہ ہو گیا. اس کے برعکس اگر میں کہوں رجل، آدمی، یہ رجل یہ کوئی بھی آدمی ہے، اینی مین، تو یہ کامن ناؤن ہے نا، اس میں سارے مرد آئیں گے. جب میں رجلن کہوں گا تو اس میں سارے مرد مراد لیے جائیں گے. اس میں سے کوئی پرٹیکولر، ہم کسی پرٹیکولر شخص کی طرف اشارہ نہیں کرتے، ہم یہاں پورے مردوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ نکرہ، میں نے آپ اردو میں اس ٹائم، انگلش میں اس ٹائم لکھا تھا کہ ہم ایک کیپیسٹی کے بنیاد، کیپیسٹی کے بیسس پہ ہم اس کی کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں، معرفہ اور نکرہ. اگر آپ دیکھیں گے پاس کامن ناؤن ہوتا ہے، انہیں نکرہ ہوتا ہے. نکرہ یا کامن ناؤن جس کو آپ کہیں گے، کامن ناؤن کی اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا رجل، مین، مین کی کیا کیپیسٹی ہے؟ دنیا کے سارے جتنے مرد ہیں نا وہ اس میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اٹ ڈینوٹس دی مین آف ہول ورلڈ، ساری کائنات کے مرد آئیں گے، اس مین لفظ ان کو ڈینوٹ کرے گا. اب اگر میں اپنا ہی نام لوں عارف، کیا اس میں مرد آئیں گے؟ نہیں، اس میں بس وہی شخص آئے گا جس کا نام عارف ہوگا. تو اب یہ اس کی کیپیسٹی کم ہو گئی، عارف کی کیپیسٹی کم ہو گئی، جبکہ نکرہ کی کیپیسٹی، سوری کم نہیں، انکریز ہوگی. نکرہ کی کیپیسٹی، نکرہ کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ آئیں گے. یہ ایک گروپ ڈینوٹ کر سکتا ہے. یہ پوری، اگر میں ڈاگ کہوں، ڈاگ کتا، تو دنیا کے سارے کتے مراد لیے جائیں گے. اگر میں ایک پرٹیکولر ڈاگ کی طرف پلیز میوٹ، آپ سب لوگ نا میوٹ ہی رکھیں. بھی ایڈ ہوتا ہے نیا بھائی یا بہن تو پلیز اپنی مائک میوٹ رکھیں. اور اس ٹائم، خاص کر اس ٹائم جب آپ کسی ایسے روم میں ہو نا جہاں شور ہو، جہاں اور بھی ایسے روم میں ہرگز بھی آپ لوگ اپنی مائک آن نہ کریں. اچھا جی، تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم ڈیفینیشن کی، جو پراپر ناؤن ہوتا ہے، معرفہ، اس میں معرفہ جو ہوتا ہے، معرفہ یہ وہ اسم ہے جو کسی معین، جو کسی پرٹیکولر شے کی طرف اشارہ کرے، پرٹیکولر شے کی دلالت کرے. شے میں کیا ہو سکتا ہے؟ مرد بھی ہو، انسان، یعنی کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی جگہ ہو، چیز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. معین، معین مطلب پرٹیکولر، جس کا تعین کیا گیا ہو، پرٹیکولر. معرفہ مطلب کسی پرٹیکولر شخص، جگہ یا چیز پر دلالت کرے، جو کسی پرٹیکولر شخص، پرٹیکولر چیز، پرٹیکولر جگہ کو ڈینوٹ کرے. ایسے اسم کو ہم اس میں پراپر ناؤن کہیں گے. فار ایگزامپل زیدن، میں روز زید کی بات کرتا ہوں. زیدن، زید کسی لڑکے کا نام ہے، کسی ماں کا نام ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا آپ لوگ مجھے بتائیں، قلم، قلم معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ قلم پراپر ہے یا کامن ہے؟ قلم مطلب پین، کامن، نکرہ ہے سر. ویری گڈ، بالکل ہے. اب دیکھ لیجیے، اب آپ کو یہیں پر میں ایک بار سمجھاؤں گا، انشاءاللہ ابھی ہم اس کا اصول بھی پڑھ لیں گے. اب اگر میں ایسے کہوں نا، قلم زیدن، زید کا، اب ایک پرٹیکولر پین بن گیا. اب یہ عام پین نہیں ہے، اب یہ زید کا پین ہے نا. دیٹ مینس کہ ناؤ آئی ایم پوائنٹنگ ٹورڈز بن گیا.
اب یہ معرفہ ابھی ہم انشاءاللہ یہ اصول سیکھ لیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. تو میں ابھی ڈیفینیشن سمجھا رہا ہوں معرفہ کیا ہوتا ہے اور نکرہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. نکرہ کی اگر ہم بات کریں, نکرہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اسم جو کسی غیر معین, جو کسی مطلب جو پرٹیکولر نہ ہو, کسی غیر معین شے پہ دلالت کرے. وہ اسم جو شے پہ دلالت کرے, کسی کامن شے کو ڈینوٹ کرے, ایسے اسم کو ہم اس میں نکرہ کہیں گے. ایسے اسم کو ہم اس میں نکرہ یا کامن نون کہیں گے. جیسے ابھی میں نے کہا تھا رجل, رجل مطلب آدمی, رجل مطلب آدمی, تو یہ دنیا کے سارے آدمیوں کو ڈینوٹ کر رہا ہے یہ ورڈ. ایسے اگر میں کہوں غلام, غلام مطلب نوکر, یہ کون سا نوکر ہے جی؟ یہ ساری کائنات میں جتنے بھی نوکر ہوں گے نا ان سب کو ڈینوٹ کر رہا ہے, ایک نوکر جاتی کو ڈینوٹ کر رہا ہے یہ. ٹھیک ہے جی. ایسے ابھی میں نے کہا تھا قلم, دنیا میں جتنے بھی پین ہے نا ان سب پینس کو یہ ڈینوٹ کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ کامن نون ہو گیا, اس کو ہم اس میں نکرہ کہیں گے. نکیرہ. یس سر. ہاں ابھی میں نا ہم نکرہ اور معرفہ کو الگ الگ نہیں پڑھیں گے. جیسے جب ہم نے مذکر اور مؤنث پڑھا تھا نا, تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہم مذکر کی اسٹڈی کریں گے ہی نہیں, ہم باقی جتنے بھی سارے اسما ہوں گے وہ سب کے سب مذکر مانیں گے. ہم نے مؤنث کی اسٹڈی کر لی, ہم نے مؤنث کے رول سیکھے, پھر باقی جتنے بھی باقی ناؤنز ہوں گے وہ سب کے سب مذکر ہوں گے. صرف معرفہ کو پڑھیں گے, باقی جتنے بھی سارے ہوں گے نا وہ سب کے سب نکرہ ہوں گے. ہم معرفہ کو سیکھتے کہ معرفہ کیا چیز ہوتی ہے, معرفہ کیا کیا, کون کون سا اسم معرفہ ہو. اب آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ معرفہ ہم کس چیز کا نام ہے, معرفہ ہم کس چیز کو بولتے ہیں, اس کا معرفہ ہم کسے کہتے ہیں, یہ تو ہم سمجھ گئے. اب دیکھ لیجئے جو اس میں معرفہ ہے نا, اس کی 7 ٹائپس ہوتی ہیں, اس کی 7 ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلا, یہ ضمیر ہو سکتا, پروناؤن. ٹھیک ہے جی. ضمیر مطلب پروناؤن ہو سکتا ہے. یہ انگلش میں جب آپ پروناؤن یوز کرتے ہیں نا تو آپ کیا کرتے ہیں, ہی, شی, ایسے اٹ ہے نا, دے, آپ لوگ یہ پروناؤن یوز کرتے ہیں انگلش میں. تو جب میں ہی کی بات کروں, ذرا دیکھیں آپ, مومن آپ پلیز انمیوٹ کریں, سوری آپ پلیز میوٹ کریں. ہاں, جب میں ہی کی بات کروں, ہی کامن ہے یا پراپر ہے؟ ہی وہ کسی پرٹیکولر میں بات کی جا رہی ہے نا, جو کوئی تھرڈ پرسن مرد ہے, پرٹیکولر ہے نا ہی. تو یہ کیا ہے؟ پروناؤن. یہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. شی, جب میں شی کی بات کروں اس میں ہر مراد نہیں لی جائے گی, نہیں, کسی تھرڈ پرسن لڑکی کے بارے میں بات کی جاتی ہے, پرٹیکولر لڑکی ہے نا وہ, اس کے بارے میں ہم نے شی کہا. تو یہ بھی معرفہ ہی ہوگا ہمیشہ, معرفہ ہی ہوگا ہمیشہ. یعنی کہ جتنے بھی پروناؤنز ہوں گے نا, پروناؤنز سب کے سب معرفہ ہی مانے جائیں گے. پروناؤنز جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب یہ. اب عربی میں کون کون سے پروناؤنز یوز ہوتے ہیں؟ انا, انا مطلب آئے, ٹھیک, تا مطلب یو جب مذکر ہو, یو مذکر, ٹھیک, انت یو مونس جب سیکنڈ پرسن مونس ہو, انت. ہم انشاءاللہ ضمائر کو الگ سے پڑھ لیں گے نا, اس میں ہم اچھی طرح ڈیٹیل ہم ان سب کو لیں گے. ابھی میں آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ ضمیریں کیا ہوتی ہے, معرفہ ہوتی ہے. تو ضمیر ایسے ہوتی ہے, انا مطلب میں, انت مطلب تم, اور مذکر جب ہو, انت مطلب مؤنث ہو. ایسے ہی ضمیر میں اور آ سکتا ہے ہوا, ہوا مطلب ہی, ٹھیک, ہوا مطلب ہی ہوتا ہے. ایسے ہیا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہما, ہما دے, لیکن تسنیہ, اونلی ٹو, اور تب بھی مذکر, جب مذکر ہوں تب ہم ہما یوز کریں گے. ہما مطلب دے ٹو میلز, ٹھیک ہے جی, دے ٹو مذکر, دے ٹو میسکولائن, ہما. ایسی ہم ضمیری انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے. ہننا ہوتی ہے, ہم ہوتا ہے, ایسے نحن ہوتا ہے, نحن مطلب وی. یہ سب ضمیریں کیا ہوں گی؟ یہ معرفہ ہوں گی, یہ پراپر.
یہ پراپر ناؤنز میں آئیں گے. اب دوسری کیا کون سی ٹائپ ہو سکتی ہے اس میں معرفہ کی؟ وہ اعلام، اسماء اعلام. اعلام مطلب نیمز، اعلام مطلب نیمز، ٹھیک، نیمز. تو یہ کون کون سے ٹائپ کتنے؟ اب اس کی بھی ٹائپس ہیں، اعلام کے ٹائپس ہیں. جیسے سب سے پہلا اسم علم. اسم علم، اسم علم مطلب کسی شخص کا نام، پرٹیکولر شخص کا نام. جیسے زید ہے، حامد ہے، مدثر ہے، رابعہ ہے، فاطمہ ہے. یہ پرٹیکولر شخص کا نام ہے تو یہ ہمیشہ معرفہ ہی ہوگا. پرٹیکولر شخص کا نام ہے، یہ ہمیشہ اس لیے معرفہ ہی ہوگا. دوسرا ہو سکتا ہے لقب. لقب، ٹھیک ہے جی. لقب ہوتا ہے وہ نام جو کسی کی تعریف میں دیا جائے یا کسی کی ہیوملیشن میں دیا جائے. لقب، ٹھیک ہے جی. لقب کسی کی ہیوملیشن میں. جیسے اعلی حضرت ایک امام کا لقب ہے، اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ. ایسے ہی شاہ کسی امام کا لقب ہے، الشاہ. ایسے ہی اگر ہم کہیں خاتم الفقہاء، خاتم الفقہاء یعنی یہ ایک لقب ہے. کسی تعریف میں، کسی کی تعریف میں ہم ایسے القابات دیتے ہیں تو یہ بھی ایک لقب ہوگا نا. جیسے امام اعظم، ہم کہتے ہیں امام اعظم. اب امام اعظم ایک ہی امام کا لقب ہے، امام اعظم رحمہ کا لقب ہے، ٹھیک ہے جی. سب سے بڑے امام ہم کہتے ہیں. تو یہ ایک پرٹیکولر امام کا لقب ہے، ایک پرٹیکولر شخص کے لیے بولا جاتا ہے. اس لیے جہاں بھی لقب ہوگا وہ کیا ہوگا جی؟ ہوگا وہ پراپر ناؤن ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی. اب دوسرا کنیت اگر ہوگا کہیں پر، جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کی ریلیشن کے ساتھ بولا جائے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا حضرت عمر ابن خطاب. خطاب ان کے والد صاحب کا نام تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، ٹھیک ہے جی. ابن خطاب یعنی خطاب کے بیٹے عمر، ٹھیک ہے جی. یہ کنیت ہو گئی. ایسے اگر میں کہوں، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو القاسم، ابو القاسم. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرزند تھے، ان کے بیٹے تھے. ابو القاسم نے قاسم کے والد، ٹھیک ہے جی، قاسم کے والد. تو یہ ان کی کنیت ہے. اب یہ کنیت بھی پراپر ہی ہوگی، آلریڈی ضروری ہے پراپر ہی ہوگی، معرفہ ہی ہوگی. کیوں؟ پرٹیکولر شخص کے لیے ہی نا خاص ہوگی. ابو القاسم تو قاسم کا باپ ہی ہوگا نا. ہر کوئی بندہ، اب میں بول عامر کا باپ ہے، عامر کا باپ ہی ہو. اگر میں کہوں سپوز میں کہوں بنت عائشہ، عائشہ کی بیٹی، عائشہ کی ہی بیٹی ہوگی نا. اب ہر کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی. اب کیا ہے یہ پرٹیکولر ہو گیا تو یہ بھی پراپر ہو گیا، یہ بھی معرفہ ہو گیا. معرفہ میں نے پہلی بات کہی اس میں ضمیر ہو سکتا، یعنی پروننس ہو سکتے ہیں. پھر میں نے کہا اسماء اعلام. اسماء اعلام یہ آتے ہیں 6 آتے ہیں. یہ اسماء اعلام سے علم کی بات کی، کسی پرٹیکولر شخص کا نام ہوگا. پھر میں نے لقب کی بات کی جو کسی اچھائی یا برائی پہ دیا جائے. پھر میں نے کنیت کی بات کی، یہ 3 ہو گئے. اب ہاں اس کو خطاب، خطاب خطاب کون سا نام ہوتا ہے؟ دیکھیے لقب ہوتا ہے تعریف یا تعریف ہیوملیشن میں. خطاب ہوتا ہے جو قوم یا حکومت کی طرف سے کسی خوبی کی بنا پر دیا جائے، وہ نام جو قوم میں مشہور سے دیا جائے. کیوں؟ کسی خوبی کی بنا پر. جیسے علامہ اقبال، علامہ اقبال کا خطاب ہے شاعر مشرق. آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، شاعر قلندر لاہور. جب بھی ہم قلندر لاہور کی بات کریں گے نا تو علامہ اقبال ہی مراد لے جائے علیہ رحمہ. شاعر مشرق کی بات کریں گے، نوارد مشرق میں کتنے شعراء ہیں، کتنے پوئٹس.
کہتے ہیں نا شاعر مشرق، تو علامہ اقبال ہماری مراد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم اس ٹائم علامہ اقبال کی طرف ہی اپنا وہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ نہیں علامہ اقبال کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ قوم میں مشہور ہو جائے وہ نام، یا پھر حکومت کی طرف سے کسی بندے کو کسی خوبی کی بنا پر کوئی نام دیا جائے، ایسے نام کو ہم خطاب کہتے ہیں. یہ بھی پورا ہو معرفہ ہی ہوگا، کیونکہ ایک پرٹیکولر شخص کی خوبیوں پر حکومت اس کو انعام دیتی ہے یا پھر قوم اس کو انعام دیتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ نام بھی معرفہ ہی ہوگا، یہ نام بھی معرفہ ہی ہوگا. اگلا نام تخلص. تخلص مطلب وہ نام ہوتا ہے جو پوائٹس اپنی پوئٹری میں اپنے نام کے بدلے یوز کر لیتے. یہ نام بھی پراپر ہوگا. جو شعراء لوگ، جو شاعر لوگ اپنی شاعری میں اپنے نام کے بدلے استعمال کر لیتے ہیں، ایسے نام کو ہم تخلص کہتے ہیں. اور یہ بھی ہوگا کیونکہ ایک پرٹیکولر شاعر کا ہی نام ہوگا. جیسے غالب، غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان ہے، اب وہ شاعری میں غالب یوز کرتے ہیں. غالب اب ہے نا غالب، یہی ایک اب آج کوئی بندہ کہے میں غالب ہوں، لیکن جب ہم غالب کی بات کریں گے تو ہم انہی. یہ تخلص بھی کیا ہوگا جی، یہ بھی پرٹیکولر ہوگا، یہ بھی پراپر ناؤن مانا جائے گا، معرفہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اعلام میں سے آخری بات جو ہے، آخری نام جو ہوتا ہے عرف. عرف مطلب نک نیم. نک نیم، کسی کا نک نیم. اب نک نیم کیسا ہو سکتا ہے بولا جاتا ہے نا، اب نک نیم بھی کسی ایک بندے کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو گھر میں نک نیم کوئی بھی نک نیم دیتے ہوں گے، تو یہ بھی ایک پرٹیکولر شخص کا ہی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی پراپر ہوگا، یہ بھی معرفہ ہوگا، یہ بھی معرفہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا کہ جو معرفہ ہوتا ہے، معرفہ ہوتی ہے سب سے پہلا اس میں ضمیر یعنی جو پروناؤنز ہوتے ہیں، اسماء اعلام جو ڈفرنٹ نام ہوتے ہیں بھی ہم نے پڑھے ہوتے ہیں، الگ سے 6 ہوتے ہیں ہم نے پڑھے. تو ایک یہ 2 ہو گیا. اب تیسرا آئے گا اس میں اشارہ. اس میں اشارہ جو ہوتے ہیں، جو ہم کسی کے لیے پوائنٹ کرتے ہیں، پوائنٹنگ ناؤنز جو ہوتے ہیں، اس میں اشارہ. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ اسم جس کے ذریعے سے کسی پرٹیکولر جگہ یا پرٹیکولر چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں نا، سپوز دیٹ، ایسے، جبکہ ان کی میننگ جو کہ میننگ سمجھاؤں، میں کہوں I need a book whose pages are yellow. Okay, I need a book whose pages are yellow. اب یہ whose کیا ہے ابھی، یہ کیا ہے جی، یہ اس میں اشارہ ہے، پوائنٹنگ ناؤن ہے نا whose. ٹھیک ہے جی، ابھی یہ پوائنٹنگ ناؤن ہے. تو ایسے ہی عربی میں بھی جتنے پوائنٹنگ ناؤنز ہوں گے نا، وہ سب کے سب معرفی شخص کی طرف پوائنٹ کریں گے، وہ ایک پرٹیکولر شخص یا جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کریں گے. اس لیے جو پوائنٹنگ ناؤن سارے کے سارے ہوں گے نا، وہ سب کے سب معرفہ ہی ہوں گے. الذی یعنی جو، یہ ایسے اللتی ہم انشاءاللہ یہ الگ سے پڑھ، الذی، اللذان، اللذین، الذین، الآلا، ایسے اللتی، اللتان، اللتین، الآل، اللائی، اللواتی، ایسے یہ اولائے. تو یہ سب کے سب یہ ذالکا، ہاذا مطلب یہ، اور ذالکا مطلب وہ. ابھی آپ لوگ یہ یاد رکھیے، عزی مذکر کے لیے، اللتی بھی جو مونس کے لیے، واحد دونوں ہے، یہ واحد یہ بھی واحد کے لیے ہوگا. اور ہاذا مطلب یہ، ذالکا مطلب وہ. ٹھیک، مذکر کے لیے ذالکا، اور تلکا آئے گا مونس کے لیے وہ. تلکا مونس کے لیے، تلکا مطلب وہ، جبکہ مونس کی طرف اشارہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے اس کے سارے اسماء اشارہ جو ہوں گے، یہ بھی معرفہ ہی ہوں گے.
یہ بھی معرفہ ہی ہوں گے، معرفہ ہی ہوں گے. تو میں نے کہا معرفہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ 7 ہوتے ہیں. جو اس میں ضمیر معرفہ ہوتا ہے یعنی پروننز معرفہ ہوں گے، اسماء بھی معرفہ ہوں گے. یہ میں نے کہا کہ یہ 6 ہوتے ہیں خود. لقب جن میں آتا ہے، اس میں علم آتا ہے، کنیت آتا ہے، خطاب آتا ہے، تخلص آتا ہے اور عرف آتا ہے. یہ ہوں. اور چوتھی چیز جو ہم پڑھیں گے اس میں موصول، اس میں موصول، اس میں موصول. سوری، میں نے ابھی اس سے پہلے جب اس میں اشارہ میں نے پڑھا ہے نا تو میں نے اس میں مثال اصل میں جو الذی اور التی یا اولئک ہؤلاء یہ سب اس میں موصول کی ایگزامپلز ہیں. اور اس میں اشارہ ھذا، ذالک، تلک، ایسے یہ 3 آپ یاد رکھ لیجئے. باقی پھر جب ہم یہ پڑھیں گے اسماء اشارہ تب ہم باقی سب دیں. ھذا مطلب یہ، ذالک وہ جب مذکر کے لیے، تلک مطلب وہ مؤنث کے لیے. اور اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ یہ پوائنٹنگ ناؤنز ہے نا، یہ سب اسماء اشارہ یہ سب کے سب پوائنٹنگ ناؤنز ہے. اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصول ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصول وہ اسم ہوتا ہے جو بعد والی جملہ کا جز بنتا ہو. جیسے بھی میں نے کہا جو، who, which, that, whose، جو ابھی میں سمجھایا تھا وہ اس میں موصول ہوتا ہے. I need a book whose pages are yellow. pages are yellow یہ ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے سینٹینس کا. I need a book ایک پارٹ ہے. ان دو کو بیچ میں ملانے والا whose. تو یہ کیا ہے؟ اس میں موصول. ٹھیک ہے جی. بعد والے جملے سے مل کر جو بعد والے جز، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملہ کا پارٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے الذی، التی وغیرہ ایسے اللذان، اللذین، الذین، یہ سب کے سب کیا ہے جی؟ یہ اسماء موصول ہیں. یہ موصول ہیں یعنی ان کی میننگ بالکل جو جی جی پلیز، میں سنا نہیں، کیا بولے آپ؟ اس میں موصول سمجھ نہیں آیا؟ جی کوئی بات نہیں، میں پھر سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے میں اگر ایسے بولوں، اگر آپ لوگوں کو میں ایسے بولوں، وہ بندہ انمیوٹ کرے جس کو آتا ہے، جس کو آتا ہے. وہ اسلامی بہن اپنی مائک انمیوٹ کرے جو جانتی ہے. میں اس سے پوچھوں گا جس نے پڑھا ہے، جس نے پڑھا ہے. میں اس سے پوچھوں گا پڑھا ہے. یہ جس کو، جو، جس نے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک سینٹینس کے دو پارٹس کو بیچ میں ملاتا ہے، ان کا وصل کراتا ہے، ان کی ملاقات کراتا ہے. ایسے اسم کو ہم اس میں موصول کہتے ہیں. ایسے اسم کو ہم اس میں موصول کہتے ہیں. I will ask to a girl who knows. ٹھیک ہے جی. Who knows. That guy shall unmute himself. Who knows. Who has. ٹھیک ہے جی. یہ who کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. یہ دو پارٹس کو بیچ میں ملا کے ایک کمپلیٹ سینٹینس بنا دیتا ہے. اب یہ کن دو پارٹس کو ملائے گا نا؟ پرٹیکولر کو ہی ملائے گا. That girl will unmute. یہ گرل، پرٹیکولر گرل کی بات ہو رہی نا. جس نے پڑھا ہے وہ تو پرٹیکولر ہو گئی نا. جس نے پڑھا ہے یہ پرٹیکولر ہو گئی. اس نے، جس، یہ سب کے which، that، یہ سب کے اس میں موصول. یہ سب کیا ہے؟ اس میں موصول. تو عربی میں اس میں موصول کے لیے ہم کہیں گے الذی، یعنی جو. استعمال ہوگا مذکر واحد کے لیے الذی استعمال ہوگا. ایسے التی مونس واحد کے لیے استعمال ہوگا. اس کی میننگ بھی جو ہوتا ہے، جو. ٹھیک ہے جی. جیسے اگر آپ لوگ پڑھیں گے نا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، میں ایک آیت ہے نا سورہ بقرہ میں، کیا ہے وہ؟ جب قرآن کی بات ہو، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے.
الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا غیب پہ، الذین جو ایمان لائے. اب یہ الذین کیا ہوا؟ اس میں موصول متقین کے لیے قرآن ہدایت. متقی کون ہے؟ یعنی یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ لوگ جنہوں نے غیب پر ایمان لایا. تو یہ الذین کیا ہو گیا؟ الذین نے اور متقین کو آپس میں ملایا، یہ اس میں موصول ہو گیا. یہ پرٹیکولر لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ اسم، اس لیے یہ بھی معرفہ ہوگا، یہ بھی معرفہ ہوگا، یہ بھی پرٹیکولر، یہ بھی پراپر ناؤن ہوگا. اس میں موصول اب سمجھ آ گیا؟ اس میں موصول سمجھ آ گیا؟ جی ماشاءاللہ. تو ہم نے ان 7 ٹیپس میں سے آج 4 ٹیپس پڑھ لی. ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے، ابھی کچھ 2-3 منٹس بچے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس میں باقی ٹیپس بھی پڑھ لیں گے، اور امید ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی یہ نا معرفہ اور نکرہ والا سبق کل ختم ہوگا. انشاءاللہ کل ہم اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے. ہوگی کل ایگزام ہوگا آپ لوگوں کا، کل کلاس نہیں ہوگی. پرسوں جب بھی نیکسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم یہ کر لیں گے. تو کل آپ لوگ ایگزام کے لیے ریڈی رہیے. جتنا بھی ہم نے ایگزام آج کے سبق کا بھی لیا جائے یا نہیں؟ ایگزام آج کے سبق کا لیا جائے گا یا بس جو کل تک؟ ٹھیک ہے جی، جو کل تک ہم نے پڑھا وہ انشاءاللہ تعالی اس کا ایگزام کل ہوگا. کوئی ایک منٹ، کوئی پوچھ رہا ہے کچھ، لیٹ می سی. جس کو نہیں آتا وہ لیو کرے. اس میں کر رہا تو یہ بھی موصول ہے. ہاں بھی یہ بھی اس میں موصول ہے. جس کو نہیں آتا وہ لیو کرے، جس کو نہیں آتا وہ لیو کرے، وہ بھی موصول ہو گیا. اس میں جس کو کنیکٹ نہیں کر رہا تو یہ بھی موصول ہے. اس میں جس کو کرنے وہ لیو کرے نا، وہ کیا ہے؟ وہ اس میں یہاں پہ وہ موصول ہو گیا، جس کو نہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، میں نے کہا نا وہ یہاں پہ وہ. سر ہمیں آج کل ایگزام چل رہا ہے، ایگزام چل رہا ہے آپ لوگوں کا بھائی. تو یہ بھی ایگزام ہی ہے نا، یہ بھی ایگزام ہی ہے. ہاں جی، جو نیو جوائنرز ہیں وہ پریویس لیکچرز کور آرام سے کر سکتے ہیں بھائی. یوٹیوب پہ لیکچرز اویلیبل ہیں، آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھیں. میں انشاءاللہ لنک سینڈ کر دیتا ہوں. جو لوگ نئے جوائن ہوئے ہیں، بس کچھ ہی لیکچرز ہیں اور چھوٹے چھوٹے 30-35 منٹس کے ویڈیوز ہیں، آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں انہیں، اور ایک دن میں ہی وہ سب آرام سے ہو گئے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. تو ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. آپ لوگوں کو اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آیا ہوگا تو ابھی گروپ واٹس ایپ گروپ کا چیٹ باکس آپ کے لیے 10 منٹس کے لیے ابھی اس میں آپ لوگ کنفیوژن پوچھ سکتے ہیں. اس میں کنفیوژن کے سوا کوئی میسج نہیں ہوگی، نہ ہی سوری سر، نہ ہی تھینک یو سر، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اونلی کنفیوژنس ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں اس سبق کے ابھی آپ لوگوں کو شارٹ نوٹس بھیجتا ہوں، آپ دیکھ لیں. اسٹل اگر کسی کو کوئی کنفیوژن رہتا ہے تو وہ یا گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، یا مجھے پرسنلی پوچھ سکتا یا پوچھ سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی کچھ ہی منٹس کے بعد یہ ویڈیو بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگا. اگر کسی کو اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہوگی تو کچھ منٹس کے بعد وہ یوٹیوب پہ بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. کل ریڈی رہے اسی ٹائم انشاءاللہ تعالی ایگزام اسی ٹائم کل ایگزام ہوگا. اپنے 8:15 سے لے کر 8:55 تک 40 منٹس کا ایک پیپر ہوگا. جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے کل تک اس سب کا ایگزام ہوگا انشاءاللہ تعالی کل. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ میں شرکت کر لیں گے. اللہ تعالی آپ سب کو خیر و آباد رکھے، شاد و آباد رکھے. کوئی بات نہیں محمد عامر، آپ آج سے جوائن ہو گئے ہیں، آپ پہ ہم آپ کو لنک سینڈ کر دیتے ہیں پریویس ویڈیوز کی. آپ آرام سے نا ان کو ایک دن میں ہی دیکھ سکتے ہیں. وہ بالکل بیسک ویڈیوز ہیں، وہ سب آپ کو پتہ بھی ہوگا، پھر بھی آپ انہیں دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی.
کلیئر ہو. جہاں بھی کلیئر نہ ہوگا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالی میں کلیئر کر لوں گا. کوئی بات نہیں بھائی, جو میں نے ایگزامپلز مینشن کیے میں وہ کرتا ہوں. میں آپ کو نوٹس گروپ میں